پہلے اس قوم میں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، اس قوم میں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور نہ کوئی امت مسلماتن آئی ہے، اور نہ کوئی امتن مسلماتن آئی ہے، کوئی فرمان بردار امت بھی نہیں آئی، جو صرف تیرے لیے ہے، جو لوگوں کو ڈرائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس قوم میں ڈرانے والے ہیں، سب سے پہلے آپ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم میں ڈرانے والے ہیں، تو امتن مسلماتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی آئے گی، آپ کے بعد ہی آئے گی، جو لوگوں کو ڈرائے گی اور کتاب کی تعلیم دے گی اور کتاب اور حکمت سکھائے گی اور ان کو پاک کرے گی، وہ امتن مسلماتن لاکا صرف تیرے لیے ہے، وہ فرما بردار امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی آئے گی، صحیح، جن پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہوگی، جن پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہوگی، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اگر ہم دونوں واسطے تیرے فرمان بردار ہیں، اگر ہم دونوں واسطے تیرے فرمان بردار ہیں، تو اسی طرح ہماری اولاد سے فرمان بردار امت پیدا کرنا، جو تیری فرمان بردار ہو، جس طرح ہم تیرے فرمان بردار ہیں، اسی طرح وہ امت بھی تیری فرمان بردار ہو، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طرح وہ امت بھی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ ہوں، جس طرح ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، اسی طرح ہماری اولاد سے بھی پیغمبر علیہ السلام ہوں، وہ امتن مسلماتن لاکا فرمان بردار امت پیغمبر علیہ السلام ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو ہم دونوں ہیں، جس طرح ہم دونوں ہیں، اسی طرح ہماری دونوں کی اولاد سے اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار امت پیدا کرنا، امام پیدا کرنا، نبی پیدا کرنا ہماری اولاد سے، اسی طرح تو خلیفہ پیدا کرے گا، امام پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ظالموں کا عہدہ نہیں ہے، کروں گا ضرور تمہاری اولاد سے فرمان بردار امت، لیکن یہ ظالموں کا عہدہ نہیں ہے۔ جب تک مسجد الحرام رہے اس وقت تک ہماری اولاد سے فرمان بردار امت پیدا ہوتی رہے، جس وقت تک، جب تک مسجد الحرام رہے اس وقت تک ہماری اولاد میں سے فرمان بردار امت پیدا ہوتی رہے، وہ قیامت تک ہو، حقیقت میں پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہو جو قیامت تک ہو۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا تقریباً 4000 سال بعد قبول ہوئی۔ پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ان کے بعد امت مسلماتن لاکا آئے گی، جو سب پیغمبر علیہ السلام کی ہوگی، جو سب فرمان بردار امت پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہوگی۔ یہ ایک دفعہ نہیں آئے گی، یہ ٹھہر ٹھہر کر آئے گی، قیامت تک آتی رہے گی، وقفے کے بعد آئے گی، جو ان ہی لوگوں میں سے آئے گی، ان کی زبان میں سے آئے گی، ان کی قوم میں سے آئے گی، جو ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے گی، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گی، ان کو پاک کرتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی۔ یہ ہدایت یافتہ امت ہوگی، فرمان بردار امت ہوگی، ہدایت یافتہ امت ہوگی، یہ پاک و پاکیزہ امت ہوگی، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہوگی اور برکت ہوگی جو کبھی نہ ختم ہوگی اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ یہی برکت ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہ آئے اور قیامت تک رہے، وہ امت برکت والی ہوگی جو قیامت تک رہے اور ختم ہونے میں نہ آئے اور قیامت تک رہے۔ یہی درود پاک آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور کسی پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی وہ امت اور امت مسلمات لاکا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا پاک سے ہے، دعا پاک سے ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ آل پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمات لاکا ہے۔
اے پروردگار ہمارے یہ فرما بردار امت صرف تیرے لیے ہی ہے، صرف تیرے لیے ہی ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہی پیغمبروں علیہ السلام کی جماعت ہے، یہی پاک و پکیزہ جماعت ہے، یہی معصوم جماعت ہے، یہی فرما بردار جماعت ہے، یہی طیبین جماعت ہے جو تیرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی۔ اس جماعت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، اس جماعت پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور سب مومنوں کی دعا سلام ہے، اور سب فرشتوں کی دعا سلام ہے، اور قیامت تک آنے والے سب مومنوں کی دعا سلام ہے۔ اور جو یہ دعا نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سب مومنوں کی جو قیامت تک آئیں گے لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے مومنو تم بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد ہے، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میری بھی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت تک آنے والے سب مومنوں سے عہد ہے کہ یہ موماتن مسلماتن لاکا قیامت تک رہے گی، سلت من الاولین وقلیل من الاخرین۔ یہی مقربین کی جماعت ہے جو آخرت تک آتے رہیں گے، جو قیامت تک آتے رہیں گے، چاہے بہت قلیل ہی ہوں اور وقفے کے بعد آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور۔ اگر آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آ سکتی ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آل ابراہیم علیہ السلام آ سکتی ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آل محمد آ سکتی ہے، تو یہ آل محمد کوئی معمولی جماعت نہیں، یہ آل محمد کوئی معمولی جماعت نہیں، یہ پاک و پکیزہ جماعت ہے، یہ معصوم جماعت ہے، یہ طیبین جماعت ہے، یہ مقربین کی جماعت ہے۔ اس جماعت پر اللہ تعالیٰ کا درود ہے، اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صلوات ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، تمام فرشتوں کا درود و سلام ہے، تمام مومنوں کا درود و سلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود و سلام ہے۔ تو یہ آل محمد کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ تو یہ آل محمد کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ یہی جماعت سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا اور کسی جماعت پر سلام ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا اور کسی جماعت پر سلام ہے ہی نہیں، صرف مرسلین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے اور کسی جماعت پر نہیں۔ سورۃ نوح 26 نمبر آیات، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اے پروردگار میرے مت چھوڑ زمین کے اوپر کافروں میں سے بسنے والا، زمین پر کافروں کی کوئی بستی نہ چھوڑنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی بھی اور دعا ہے اور آخری بھی دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دلی خواہش ہے کہ اے اللہ تعالیٰ زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا اور نہ اس کی کسی بستی کو چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دینا، قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، سب کافروں کو اور ان کی بستیوں کو، سب بستیوں کو صفا ہستی سے مٹا دینا، اس زمین پر کوئی کافر نہ بچے اور نہ کوئی ان کی بستی بچے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسا ہی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے